نماز فجر ادا کرتے ہی پاکستان نے بھارت پر یلغار کر دی۔ پاکستانی ڈرونز اور میزائلوں نے بھارت کا آسمان گھیر لیا۔ اللہ کا قہر بن کر بھارتی فورسز کے بڑے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہی پھیر دی۔ آپریشن بنیانم مرصوص کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص کے نتیجے میں 3 بھارتی ایئر بیسز سمیت کئی ایئر فیلڈز تباہ کر دی۔ پاکستان کی JF-17 تھنڈر نے بھارتی S-400 دفاعی سسٹم تباہ و برباد کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر طیارے نے بھارت کے جدید ترین S-400 فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے ہائپرسونک میزائلوں کی مدد سے بھارتی ریاست پنجاب کے علاقے آدم پور میں موجود S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا، جس کی مالیت تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آپریشن بنیانم مرصوص کا آغاز کر دیا۔ پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس سٹوریج سائٹ اور بھارتی ایئر بیس ادھمپور اور پٹھان کوٹ ایئر بیس اور آدم پور ایئر بیس کے علاوہ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ٹاپ کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس وقت پاک افواج کی جوابی کارروائی جاری ہے اور بھارت میں کئی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بیاس میں برہموس کی سٹوریج، جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے، تباہ کر دی ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے نتیجے میں پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت تقریباً 1.5 بلین ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ٹاپ کو بھی تباہ کیا گیا، جبکہ اڑی کے سپلائی ڈیپو کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی بھارتی جنگی جنون کے خلاف ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سیکیورٹی حکام نے مزید کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ بھارت کو اس کے جارحانہ عزائم کا بھرپور جواب دیا جائے۔ اس سے قبل DGISPR نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھارت ہمارے جواب کا انتظار کرو، اور اب باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل DGISPR نے رات گئے پریس بریفنگ میں بتایا کہ بھارت نے طیاروں سے نور خان ایئر بیس، مرید بیس اور شورکوٹ ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داغے ہیں۔ پاکستان کے پاس میزائل حملوں کے الیکٹرانک شواہد موجود ہیں، تاہم حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں ان تمام بیسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان کے عوام، ایئر بیسز اور مساجد پر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ادھمپور ایئر بیس کو پاکستان کی جانب سے داغے گئے 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ پہلگام حملے کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے علاقوں کوٹلی، مظفر آباد اور باغ کے علاوہ مرید کے اور احمد پور شرقیہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس میں 2 مساجد شہید ہوئی، جبکہ حملوں میں 2 بچوں سمیت 31 پاکستانی شہید اور 51 زخمی ہوئے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے نتیجے میں تباہ ہونے والی بیاس میں واقع برہموس میزائل سٹوریج سائٹ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہدف پر انتہائی مہارت سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورا سٹوریج کمپلیکس دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ ویڈیو میں دھوئیں کے بادل اور شعلے صاف دکھائی دے رہے ہیں، جس سے حملے کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت میں کارروائی کرتے ہوئے ایک اور ایئر بیس پر بھی حملہ کر دیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے نتیجے میں بھارتی سورت گڑھ ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب جاری ہے اور پاکستانی فتح 1 میزائل سسٹم کے ذریعے متعدد بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستانی فتح 1 میزائل سسٹم سے بھارتی اہداف کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ آپریشن مرصوص کے نتیجے میں بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ ادھمپور سرسا کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس کی تباہی کی تصدیق انڈین میڈیا نے خود کر دی ہے، جبکہ مودی کے شہر گجرات میں بھی پچھلے 3 گھنٹوں سے پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔